ہمارے چینل تبلیغ ٹی وی کو ضرور سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کے لیے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں۔ تو ہمارے ایک دوست تھے کلیت الشریعہ میں، میرے شاگرد ہیں، وہ شوبز کی دنیا چھوڑ کر اس طرف آئے، یعنی جامعۃ الرشید میں انہوں نے ایڈمیشن لیا۔ 3-4 سال انہوں نے ہم سے پڑھا ہے جامعۃ الرشید میں۔ تو میں نے ان سے ایک دن ویسے ہی اس گپ شپ میں سوال پوچھا، میں نے کہا آپ پہلے کیا تھے؟ مجھے تو نہیں پتا کہ وہ شوبز سے ان کا تعلق تھا۔ انہوں نے بتایا کہ میں ڈراموں کا ڈائریکٹر تھا یا پتہ نہیں کیا تھا، واللہ عالم، شوٹنگ ووٹنگ کرتا تھا کیمرے سے۔ میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہہ رہے ہیں ایک دن کیا ہوا کہ میں شوٹنگ کر رہا تھا، جو نئی نئی لڑکیاں بھی آتی ہیں ڈراموں میں ایکٹر بننے کے لیے، تو ظاہر ہے شہرت کا بھی شوق ہوتا ہے کہ ہم مشہور ہو جائیں گے اور پیسہ بھی ملتا ہے۔ دیکھو بلڈ اچھا ہو نا، خاندان اچھا ہو، وہ کبھی نہ کبھی انسان کو وہ کلک کرتا ہے، یعنی وہ انسان کو اندر سے تنبیہ کرتا رہتا ہے۔ اگر اوپر سے خاندان کیا ہو، خاندانی کوئی بیچارہ، معذرت یعنی چھوڑیں ابھی کیا بولوں میں، تو اچھا خاندان آ گئے شوبز کی دنیا میں۔ کہتے ہیں میں نے ایک لڑکی کو دیکھا جو نئی نئی آئی ہے ڈراموں کے لیے، تو جو بھی ایکٹنگ سکھا رہا ہوتا ہے نا، جو شروع میں بتا رہا ہوتا ہے اب یہ ڈائلاگ آپ نے بولنا ہے، اس طرح بولنا ہے، آپ کا اسٹائل یہ ہونا چاہیے، تو لڑکی جب شروع میں آتی ہے شوبز کی دنیا میں، اس میں ایک فطرتاً حیا اور شرم ہوتی ہے، وہ جھجک رہی ہوتی ہے ایکٹنگ کرتے ہوئے، مردوں سے بات کرتے ہوئے، مردوں کے قریب جاتے، اس میں ایک شرم ہوتی ہے قدرتی طور پر جو اللہ نے رکھی ہے، جو ہر انسان میں رکھی ہے۔ شرم ہی تو ہے جو انسان کو بہت سی برائیوں سے روکتی ہے۔ بے شرم بن جاؤ تو سب کچھ ٹھیک ہے، پھر کپڑے پہننے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر کپڑے پہننے کی کیا ضرورت ہے؟ زبان بھی صاف رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، اعمال بھی صاف رکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ساری چیزوں میں انسان کو حیا اور شرم ہے، جو انسان کو، جانوروں میں یہ شرم ہی تو نہیں ہوتی، بلکہ کچھ نہ کچھ شرم اللہ نے ان میں بھی رکھی ہے۔ اگر آپ ریسرچ کریں نا، تھوڑی بہت شرم اللہ نے جانوروں میں بھی رکھی ہے۔ تو اب کیا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ لڑکی، جو اور بھی اس طرح کی لڑکیاں آتی تھیں، ان کو ایکٹنگ سکھائی جاتی تھی، تو اس کو کچھ ایسی بیہودہ سی حرکت کروائی جا رہی ہے اس سے ایکٹنگ کے دوران کہ وہ ذہنی طور پر اس کے لیے تیار نہیں ہو رہی۔ جو بھی ڈائریکٹر صاحب تھے یا جو بھی ایکٹنگ سکھاتے ہیں، وہ گئے، انہوں نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھا اور اس کو تھوڑا سا نا ایسے کہا کہ یوں سیدھی کھڑی ہو۔ جب پش کیا اس کو اس طرح سے کھڑی ہو، ظاہر ہے ایک مرد کا ہاتھ پہلی دفعہ باڈی پہ لگے گا تو عورت کو ایک وہ ہوتا ہے نا، ایک اچھا فیل نہیں ہوتا اس کو۔ کہہ رہے میں نے دیکھا اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، یعنی اس کو احساس ہوا کہ یہ کیا کر رہی ہوں میں غلط، اس کو یہ احساس ہوا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ لیکن وہی بات ہے، شہرت، پھر غلط کو میڈیا پہ صحیح کر کے پیش کیا گیا ہے۔ سب سے زیادہ عزت دنیا میں فنکاروں کی ہوتی ہے، اداکاروں کی عزت ہوتی ہے، ناچنے گانے والوں کی عزت ہوتی ہے سب سے زیادہ۔ تو ضمیر ملامت کرتا ہے، لیکن انسان اپنے ضمیر کو کچلتا ہے کہ نہیں یہ غلط نہیں ہے، یہ کیا ہے، صحیح ہے، تمہارا کیریئر بنے گا، تمہیں عزت ملے گی، تمہیں شہرت ملے گی۔ براڈ مائنڈڈ جب تک نہیں بنو گی تو گھر کی 4 دیواری میں بند ہو کے گھٹن سے مر جاؤ گی۔ یہ سب چیزیں ڈائلاگ ہیں جو سکھائے جاتے ہیں۔ جو عورت اپنے گھر کی، اپنے بچوں کی ہوتی ہے، وہ بھی کوئی عورت ہے، اس نے دنیا دیکھی نہیں، لائف کو انجوائے کرنی ہے، تو یہ سب جھیلنا، یہ سب چیزیں شیطان سکھاتا ہے اور بے شرم بناتا ہے۔ یہ مرد ہونے کے باوجود جو شوبز کی دنیا میں آ چکا تھا، کہتے ہیں مجھے لگا کہ ہم ٹھیک نہیں کر رہے۔ ظاہر ہے یہ بھی اس ٹیم میں تھا نا۔ کہہ رہے مجھے لگا کہ ہم اپنی قوم کی حیا اور شرم والی لڑکیوں کی شرم کو کھرچ کے نکال رہے ہیں۔ کہہ رہے کئی سال بعد، دیکھو یہ اس منظر میں اور کچھ بھی نہیں تھا، وہ لڑکی تو ایکٹر بن گئی ہوگی، جو بھی بننا تھا، وہ تو پیچھے نہیں گئی، وہ تو یہ سب سوچ کے آئی تھی کہ میں نے یہ کرنا ہے۔ لیکن جو کروا رہا ہے نا، جو بندہ، اس کا ضمیر جاگ گیا، اس نے ملامت کی۔ کہتے ہیں مجھے عجیب فیل ہوا کہ یار یہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ کہہ رہے میں
مجھے یاد نہیں میں نے کبھی نماز بھی پڑھی تھی. کہہ رہے اس دن میں اسپیشل نماز پڑھنے کے لیے گیا ہوں شوٹنگ کے دوران. اسپیشل بعض دفعہ برائی انتہا کو پہنچتی ہے نا تو اچھائی کا لیول ری ایکشن میں انسان اتنا ہی اچھا بن جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. وہ نیوٹن کا لا ہے نا, ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے, جتنی تیزی سے ایکشن ہوگا ری ایکشن بھی اتنا ہی فاسٹ. تو ہم بچپن میں شرارتیں کرتے تھے, مکہ لگا کے چیک کرتے تھے, یہ گدی مار کے نا کہتے ہم دیکھو نیوٹن نے کہا جتنا ٹائٹ ایکشن ہوگا اتنا ہی ری ایکشن ہو رہا ہے. تو میں چیک کر رہا تھا کہ نیوٹن کا یہ لا صحیح ہے یا غلط. تو اب کہتے ہیں میں گیا عصر کی نماز پڑھنے, کہہ رہے ہیں جب میں نے نماز پڑھی تو بڑا سکون ملا. حالانکہ کچھ بھی نہیں ہے, خاموشی سے کھڑے ہوئے اللہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے, امام صاحب رکوع میں گئے, آپ رکوع میں چلے گئے, سلام پھیرو, کیسا سکون ملتا ہے نا باوضو ہو کے. خاموشی ہے مسجد میں, ادھر ہر وقت موسیقی کی دھنیں, ہر وقت ایک انٹرٹینمنٹ. لیکن کہہ رہے ہیں میں نے عصر کی نماز پڑھی, مجھے کیا محسوس ہوا؟ سکون. کہ یار اصل زندگی تو یہ ہے. لائف چینج کرنے کا فیصلہ کیا انہوں نے, ممکن ہے وہ میرا بیان سنیں, لائف چینج کی تو پھر دو ہی آج کل 3 خطیب چل رہے ہیں آج کل سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ, تو ان میں ایک کسی نہ کسی درجے میں فقیر کا نام بھی آتا ہے. تو انہوں نے حضرت مولانا طاری جمیل صاحب کو سننا شروع کیا, کافی ان کو سنا, پھر کہیں ہمارا بھی بیان مل گیا ان کو, وہ بھی سننا شروع کیا. تو پھر وہ مجھ سے ملنے کے لیے آئے, مجھے تو یاد نہیں تھی ان کی کہانی. مدرسے میں ایڈمیشن لیا, عالم بنے ماشاءاللہ, اور پھر انہوں نے حرام چھوڑا اور حلال کو کیا, تیسری شادی میں نے ان کی یہاں کروائی ہے, ادھر نکاح پڑھایا میں نے مسجد میں. وہ ویڈیو ریکارڈنگ پہ نکاح موجود ہے, کیونکہ وہ کینیڈا میں رہے ہیں یا کسی باہر ملک میں بھی رہے ہیں. تو ایک پہلی وائف ان کی کینیڈین, دوسری وائف ان کی لاہور میں یا پتہ نہیں کراچی میں, اور نکاح بھی ہم نے ہی پڑھائے ان کے. اور نکاح ایسے پڑھائے کہ جب میں, اب یہ خواتین بولیں گی پھر گھما پھر آگے ادھر ہی لے آئے بات. بھائی یہ موضوع نہیں ہے, یہ تو آ گئی اتفاق سے. اب پوری ان کے اگلے کی کارگزاری تو مکمل کرنی ہے نا, اگلے کی کارگزاری تو وہ تو سنانے دو بھائی. تو وہ پہلا نکاح تو مجھے یاد نہیں میں نے کیسے پڑھایا ان کا, یہ میں نے پڑھایا ہے کسی اور نے, میرا خیال ہے وہ بھی میں نے ہی پڑھایا تھا. ہاں کیونکہ فارم کے لیے پھر میرے پاس ہی آئے تھے, فارم میں تھے وہ, فارم کے لیے میرے پاس ہی آئے تھے. دوسرا نکاح میں نے ایسے پڑھایا کہ میں لاہور میں ایک ورک شاپ, اسلام آباد میں ایک ورک شاپ میں تھا. ان کا فون آیا کہ کراچی میں کوئی بیوہ خاتون ہے, وہ مجھ سے نکاح کرنا چاہتی ہیں, میں بھی نکاح کرنا چاہتا ہوں, تو کیا خیال ہے؟ میں نے کہا لائن پہ آ جاؤ, ابھی نکاح پڑھا دیتا ہوں میں نے کہا 10 سے پونے 11 ٹی ٹائم ہوگا, وقفہ ہوگا, تو اس وقفے میں آپ کا نکاح پڑھا دوں گا. ٹھیک ہے بھائی. تو میں نے وقفے کے دوران وہیں فون پہ ان کا نکاح پڑھا دی. میں نے کہا کتنی ہو گئی؟ انہوں نے کہا 2 ہو گئی. میں نے کہا چلو اور کوئی ملے تو بتانا. بھائی اب ایک آدمی, حرام کے دروازے بند ہو گئے. پہلے دنیا تو انٹرٹینمنٹ کی ہے نا, لڑکیاں صبح شام نظر آ رہی ہیں, تو آپ نے اس پر پابندی لگا دی کہ یہ ادھر نہیں جانا. ہے تو جوان آدمی نا, جذبات تو وہی ہیں اس کے. تو میں نے کہا بھائی جو سنت طریقہ ہے پیغمبروں کا وہ کیا ہے؟ نکاح ہے. میں نے کہا نکاح کرو. نکاح میں فائدہ کیا ہوگا؟ ان لڑکیوں کی کفالت. کینیڈا سے ایک وائف ان کی, دوسری وائف انہوں نے یہاں کراچی سے, تیسری وائف یوگنڈا. کدھر بھائی؟ سوشل میڈیا نے فاصلے کیا کر دیے ہیں, ختم کر دی. یوگنڈا سے ایک تیسری وائف. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی کو پٹائی وٹائی تو نہیں ہے کوئی, خدا نخواستہ ایسا نہیں فیس بک پہ کسی کو پھانس لیا ہو؟ کہہ رہے نہیں بھائی باقاعدہ ابا سے رابطے میں ہوں, اور اس کے ابا آپ سے بات کریں گے. ابا نے مجھ سے یوگنڈا والی زبان میں بات کرنا شروع کر دی ہیں. ٹھیک ہے. میں نے کہا یار تم تو ہم سے بھی زیادہ براڈ مائنڈیڈ بن گئے ہو یار. تو وہ جو تھی پھر بہرحال ابا سے میری بات ہوئی, پھر وہ انگلش بھی جانتے تھے, کچھ ٹوٹی پھوٹی انگلش ہم نے کچھ انہوں نے چلا چلو کے, بہرحال پتہ چلا کہ نہیں باقاعدہ فیملی ہے, خاندان ہے, ایسا نہیں ہے کوئی پٹانا پٹونے والا حساب نہیں ہے الحمدللہ. تو بیٹھ کے پھر ہم نے یہاں تیسرا نکاح ان کا مسجد میں ریکارڈ نکاح ہے وہ پڑھایا ان کا نکاح. تو اب دیکھو یہ پیغمبروں کی سنت ہے, اس میں زوجہ آپ کو ملی, بیوی ملی, اس سے اولاد ہوئی آپ کی, ایک گھر بسا, ٹھیک ہے نا. اور پھر ان کی بیویوں میں اتفاق سے محبت بھی, جو کہ عام طور پر ہوتی نہیں ہے. تو وہ اللہ کی طرف سے اللہ نے ان کے ساتھ انعام کیا کہ وہ بھی ساتھ ہی رہ رہی ہیں.
وہ جو کینیڈا والی تھی وہ بھی, اس نے بھی سوکن کو برداشت کیا یہ سوچ کے کہ کینیڈین سے جب کرتے ہو تو 10 گرل فرینڈیں آتی ہیں ساتھ میں, ٹھیک ہے نا. تو اس نے یہ سوچ کے, کیونکہ ان کو زیادہ تجربہ ہے کہ بھائی یہ ایک بیوی مرد کم ہی رکھتے ہیں, زیادہ تر بیوی ایک ہوتی ہے, گرل فرینڈس بہت زیادہ. تو اس نے کہا چلو میرا میاں, اس کا یہ تو پتہ ہے نا کہ بیوی ہے, یہ گرل فرینڈس تو نہیں ہے نا, سمجھدار خاتون تھی. تو اصل جو واقعہ میں بیان کر رہا تھا کہ دیکھو کہاں سے پلٹا کھایا. انہوں نے کہا کہ باقاعدہ شرم اور حیا شوبز میں کھرچ کھرچ کے نکالی جاتی ہے. ضمیر انسان کا وہ اسی بیس پہ آئے کہ یار ہم لڑکیوں کو خراب کر رہے ہیں, یہ ایسی ہے نہیں. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا واقعہ قرآن میں سنا ہے نا آپ لوگوں نے, کئی دفعہ میں اس کو بیان کر چکا ہوں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 نوجوان لڑکیوں کو دیکھا کہ وہ کنویں میں دور کھڑی ہوئی ہیں, تو ان کی مدد کی اور کنویں سے پانی نکال کے ان کو دے دیا. قرآن کہتا ہے یہ دونوں لڑکیاں گئیں اپنے والد سے, انہوں نے کہا کہ ایسے ایک نوجوان ہے جس نے ہماری مدد کی ہے. تو والد صاحب بڑے غیرت مند تھے, انہوں نے کہا اس نوجوان کو بلا کے لاؤ, ہم اس کو اس کی اجرت دینا چاہتے ہیں. عزت دار آدمی پر جب کوئی احسان کرو تو اس کا ضمیر اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتا جب تک وہ احسان کا بدلہ نہ چکا دے. اور جس میں غیرت نہیں ہوتی وہ کہتا ہے چلو پھر ہی پھوگڑ میں اللہ نے کام کرا دیا, چھوڑو کون تھا, مجھے بتانے کی بھی ضرورت نہیں. نظریں چرا لیتے ہیں کہیں کچھ دینا نہ پڑ جائے اس کو. تو وہ قرآن کہہ رہا ہے جاءت احداہما تمشی علی استحیاء, ان دونوں میں سے ایک آئی موسیٰ علیہ السلام کو بلانے کے لیے حیا کے ساتھ چلتی ہوئی. دیکھو قرآن اللہ کی کتاب ہے, کوئی لفظ اس میں بلا وجہ نہیں ہے. کسی واقعے کا کوئی پہلو جس کا کوئی فائدہ نہ ہو, قرآن کبھی اس پہلو کو ہائی لائٹ نہیں کرے گا. کوئی وجہ ہے تو قرآن کہہ رہا ہے. حالانکہ اصل تو قرآن یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ وہ لڑکیاں آئیں, موسیٰ علیہ السلام کو لے کر گئیں, اور موسیٰ علیہ السلام کا پھر والد نے ان میں سے ایک سے نکاح کرا دیا, موسیٰ علیہ السلام کا گھر بس گیا. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے وجاءتہ احداہما تمشی علی استحیاء, دونوں میں سے ایک چلتی ہوئی آئی حیا کے ساتھ. تو حیا کا لفظ اللہ نے ذکر کیا یہ بتانے کے لیے کہ جو عزت دار بھائی موسیٰ علیہ السلام کی بیوی جس عورت نے بننا تھا وہ تو بڑی خاندانی ہوگی نا. اللہ پیغمبر کے لیے جس کا انتخاب کریں گے جو مسلمان عورت ہو, تو اس کا انتخاب تو اللہ نے کیا نا. اور موسیٰ کلیم اللہ, کوئی معمولی پیغمبر نہیں, کوہ طور پہ بلا کے اللہ جن سے ہم کلام ہو رہا ہے, تو ان کے لیے سلیکشن ایسی عورت کی ہو رہی ہے جس کی چال بھی اللہ کو پسند, شرم و حیا کے ساتھ. حیا والی چال کسے کہتے ہیں؟ راستے کے بیچ میں نہ چلنا, اپنے آپ کو پرومیننٹ نہ کرنا, ایسے نہ چلنا کہ لگے کہ کوئی جناب کوئی لڑنے کے لیے جا رہا ہے کسی سے, دیکھنے میں لگے کہ یہ ضرورت سے گھر سے باہر نکلی ہے, اسے گھر سے باہر نکلنے کا شوق نہیں ہے. تو اللہ فرماتے حیا, پتہ یہ چلا کہ بھائی اللہ کو عورت میں حیا کی صفت پسند ہے. ہاں جہاں ضرورت ہو وہاں مجبوری ہے, بعض عورتیں جہاں حیا کی ضرورت نہیں ہوتی وہاں بھی, اب مثال کے طور پر کوئی آپ سے آپ کا پرس چھین رہا ہے, آپ شرمیلی بن کے جناب ادھر سے نکل کے ادھر چلی گئی, ٹھیک ہے نا, تو یہ غلط ہے. وہاں تھوڑا سا بہادری دکھانی چاہیے. حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی نا, جب میدان جنگ گرم ہوا, صحابہ کو شکست ہونے لگی, تو وہ انہوں نے کیا کیا, اپنا حلیہ چینج کیا, زرہ پہنی اور جنگی ٹوپی پہنی, بالکل مرد بن گئی, اور گھوڑے کی پشت پہ سوار ہو کے جو واٹ لگائی ہے وہ سمجھ رہے کہ پتہ نہیں یہ کون سا پہلوان آیا ہے بھائی, کون سا مجاہد آیا. وہ خاتون تھیں. تو جہاں موقع نہیں ہے, جہاں بہادری دکھانی ہے یا کوئی مجبوری ہو, وہ ایک الگ چیز ہے. لیکن عام حالات میں اللہ کو عورت میں کون سی صفت پسند ہے؟ حیا اور شرم. تو یہ جو شوبز کی دنیا ہے یہ عورت کو حیا لیس بنا دیتا ہے, اس میں حیا ختم, بالکل ختم ہو جاتی.